السلام علیکم ناظرین، کنٹری نیوز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان پارسا بخاری۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک عظیم شخصیت اور ایک متحرک آفیسر جن کا کام ہی ہمیشہ ان کی پہچان رہا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل اطلاعات آزاد جموں کشمیر راجہ اظہر اقبال صاحب۔ بہت بہت شکریہ راجہ اظہر اقبال صاحب کنٹری نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وزارت اطلاعات میں یا محکمہ اطلاعات میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، آپ اپنے دور کی محکمہ اطلاعات کو اور اپنے دور سے پہلے کی محکمہ اطلاعات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بڑی تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بڑی خبر تھی کہ کنٹری نیوز جو پرنٹ میڈیا میں ایک نیوز پیپر تھا وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آ گیا، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ظاہر ہے اصلاحات آپ نے شروع کی ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم نے کافی اس کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کویشچن کیا ہے، یہ بیسیکلی محکمہ اطلاعات جو ہے نا آزاد کشمیر کے چند ان ڈپارٹمنٹس میں ہیں جو جب 47 میں ہماری گورنمنٹ بنی 24 اکتوبر کو، تو جو 4-5 ڈپارٹمنٹ بنے اس میں محکمہ اطلاعات شامل تھا، اور اس کی بیسک جو اس کا فنکشن ہے جو رولز آف بزنس میں وہ یہی ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پبلسٹی کرنی، پھر تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا۔ تو جب میں نے آپ نے کویشچن کیا کہ میں نے جوائن کیا، ظاہر ہے سب لوگوں نے، میرے جو پیشرو تھے انہوں نے بھی اس کی بہتری کے لیے بہت کام کیا، لیکن جب میں نے 2014 میں آ کے یہاں پہ یہ جوائننگ دی مظفر آباد میں، تو اس میں جب میڈیا میں بہت ترقی ہو رہی تھی تو یہاں بھی ضرورت تھی، پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے ہمیشہ سے ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کی، ورنہ پہلے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ پریس ریلیز کیا تک تھا یا پرنٹ میڈیا کیا تھا۔ جب پرائیویٹ سیکٹر میں الیکٹرانکس میڈیا آیا، ڈیجیٹل میڈیا آیا، ہم نے بھی اس کو اس نیج پہ لے کے جانے کے لیے بڑی بھرپور کوشش کی۔ تو پہلے ہمارے 2-4 ڈپارٹمنٹ، سب سے پہلے ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کریں، جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے مسلم لیگ کی، جس کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، منسٹر انفارمیشن مشتاق مناز صاحب ہیں، یہ ظاہر ہے وہ ٹیم کیپٹن تھے، اور پھر ہماری جو سیکرٹری مدت شہزاد صاحبہ ہیں، تو پوری ٹیم نے، ان کی جو ٹیم کیپٹن ہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر، ان کی سربراہی میں ہم نے ایک کمپریہنسو پروگرام پلان ترتیب دیا، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھن کریں۔ اور ہمارے کچھ ڈسٹرکٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ آفس نہیں تھے، وہ جیسے کہ نیلم ڈسٹرکٹ میں، جیلم ویلی ڈسٹرکٹ میں، پلندری میں، بمبر میں وہ ڈسٹرکٹ آفس کھولے، پھر ڈوینل آفس میرپور اور راولہ کوٹ میں، پھر اسی طرح ان کی بلڈنگ کے حوالے سے کام کیا۔ پھر ہم نے جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی، یعنی ہمارے افسران کو جو ٹرانسپورٹ کی سہولت جو بعض جگہوں پہ نہیں تھی، وہیکلز کا ارینجمنٹ کیا، ایک پروجیکٹ لے کے آئے، پھر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ بنیادی چیزیں، تاکہ ان کو اسٹرینتھن کر کے وہ اپنے اصل کام کی طرف آ سکیں۔ پھر اسی طرح پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جس طرح بھی ہے اس کو متعارف کرایا۔ یہاں پہ مظفر آباد میں ہم نے یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مرکزی ہم نے سینٹرل نیوز روم بنایا، پورے آزاد کشمیر سے نیوز، یہاں پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانکس میڈیا کے حوالے سے ہم نے مختلف شعبے بنائے۔ ڈیجیٹل میڈیا 24 آورز وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اس کی پھر مانیٹرنگ بھی کی، لوگوں جتنے اخبارات ہیں ان کو بروقت نیوز پہنچانی، لوگوں کو انفارمیشن دینی، یہ بنیادی کام تھے جس پہ پھر نئے شعبے کھولے ہم نے۔ جب یہ 13 امینڈمنٹ کے بعد ہمیں، چونکہ یہ پہلے سبجیکٹ تھا پریس اینڈ پبلیکیشن ایکٹ 1991 کے تحت یہ کشمیر کونسل فنکشن کرتا تھا، وہ نیا ڈکلیریشن کا شعبہ ہم نے کھولا۔ یعنی پہلے 3-4 شعبے تھے، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے 12-13 شعبے ہمارے کام کر رہے ہیں، اور جو نئی ٹیم ہماری آئی ہے، ہمارے جو انفارمیشن افسر ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، اور انہوں نے یہ بیسک، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ساری ٹیم ورک ہے، اور ساری ٹیم نے اس پہ بڑا کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج اس سٹیج پہ ہیں کہ 4 صوبوں کے حوالے سے، یا
ہماری جو اہلیت صلاحیت یا کام جس طرح کام کر رہے ہیں بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ وزارت اطلاعات کو حکومت کا چہرہ کہا جاتا ہے، تو وزارت اطلاعات نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا کہ وزارت اطلاعات گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے 2003 میں ایک آزاد کشمیر میں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پریس فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لائے. اور یہ میں چونکہ سارا اسٹڈی کیا ہے، اس پورے سب کانٹیننٹ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کا کمپریہنسو کوئی پلان لے کے آئیں، جس میں آپ کو ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں. تو وہ یہ کہ پریس فاؤنڈیشن، ابھی اس کے جو پریس فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں آزاد کشمیر، اور ہمارے جو راولپنڈی اسلام آباد میں جو کشمیری جرنلسٹ ہیں، وہ کوئی 406 ممبرشپ ہے اس کی. اور اس میں گورنمنٹ ہر سال گرانٹ دیتی ہے، اور یہ ایک اسمبلی سے ایکٹ کی روح سے یہ ماضی وجود میں اس کے رولز ہیں. پھر اس فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہوتے ہیں. ابھی جو جسٹس صداقت صاحب اس کے چیئرمین ہیں، ڈی جی انفارمیشن اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں. پھر سارے ڈسٹرکٹ سے اور راولپنڈی اسلام آباد سے منتخب نمائندے جو ممبر بورڈ آف گورنرز ہوتے ہیں. پھر اس کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس میں بڑے ہائی لیول کے سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری انفارمیشن اور سیکرٹری لا اس کے ممبر ہیں. اور یہ اس طرح کا یہ بڑا یونیک ادارہ اور بڑے ہائی پروفائل ادارہ ہے، جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ ہر سال ہمیں گرانٹ دیتی ہے، اور ہم صحافیوں کی خدا نخواستہ ڈیتھ کی شکل میں ان کی بیماری کے حوالے سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں. پھر ہم جو ہے نا ان کے بچوں کی ایون بچوں کی شادی، ان کی اپنی شادی، اس پہ جو ہے نا وہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو ہماری سپورٹ کی جاتی ہے. پریس فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی، تو پریس فاؤنڈیشن کی جو ممبرشپ ہے اس کے حوالے سے صحافیوں کے بڑے تحفظات ہیں. مجھ سمیت دیگر صحافی بھی ہیں جن کو تاحال ممبرشپ نہیں دی گئی. یہ بتائیے گا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہاں یہ بھی، اور جو موجودہ آپ کا جو رائج کردہ طریقہ کار ہے اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ بھی آئی ہے آپ کی؟ جی آئی ہے. پہلے پریس فاؤنڈیشن کا جو آپ پتہ نہیں آپ نے کب اپلائی کیا اور وہ فارمیلٹیز پوری ہوئی یا نہیں. پہلے اس کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہوتی تھی. کیونکہ جب ہم نے شروع کیا، ظاہر ہے یہاں پہ آزاد کشمیر میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے جرنلسٹ نہیں تھے. تو انیشل سٹیج پہ ہم نے جب یہ کیا کہ جو جرنلسٹ جس کا ایکسپیرینس 20 ایئر ہے وہ چاہے انڈر میٹرک ہے اس کو بھی ممبرشپ دی. پھر اور لیکن جو کرنٹ میں آنا چاہے اس کے لیے بیسک کوالیفیکیشن اس وقت میٹرک رکھی تھی. لیکن اس میں یہ ڈاکومنٹیشن میں ہمیشہ سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو ایسے جرنلسٹ بھی آ گئے، یا ایسے لوگ اس میں، جرنلسٹ تو نام نہیں کہہ سکتے، ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے بڑے اس میں ڈاکومنٹس لگا دیے اور اس میں ممبرشپ ہوگی. ابھی ہم نے رولز میں امینڈمنٹ کی ہے، ایکٹ میں بھی یہ ترمیم کی ہے. اب جو پریس فاؤنڈیشن کے ممبرشپ کے لیے ایک تو بیسک کوالیفیکیشن گریجویشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ انٹرویو ہے. ٹیسٹ ہے ریٹن اور انٹرویو. جو ٹیسٹ انٹرویو کوالیفائی کرے گا اس کو بالکل ممبرشپ ملے گی. اچھا، اگر وہ فریش کینڈیڈیٹ بھی ہے تو، کیونکہ آپ نے پہلے 20 ایئرس کے ایکسپیرینس کا ذکر وہ 20 ایئر ایکسپیرینس اس کے لیے رکھا تھا جس کو جو انڈر میٹرک تھا. تو لیکن ابھی جو ہم نے کر دیا کہ فریش آپ جرنلزم میں آئے ہیں، آپ بیلانگ ٹو آپ اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہیں، آپ کو ممبرشپ ملے گی، لیکن بیسک کوالیفیکیشن اور اس کو کوالیفائی کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو. اچھا ڈی جی صاحب، یہ بھارتی جتنا بھی میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو بے نقاب کرنے میں وزارت اطلاعات کا اور محکمہ اطلاعات کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے. اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر سے زیادہ ڈیولپڈ شو کرتا ہے. یہ جو بھارت کا اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، ان کو آپ لوگ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا میکینزم بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں نا، یہ آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے کہ دنیا میں شاید جھوٹا ترین جو میڈیا ہے وہ انڈیا کا گنا ہے، اور بے شمار انٹرنیشنل فورم پہ وہ بے نقاب ہوا ہے. اسی طرح اس نے مقبوضہ کشمیر ہو یا ہیومن رائٹس وائلیشن ہو، ایون انڈیا کے اندر بھی ابھی جو صورتحال ہے، لیکن وہ اپنے پراپوگنڈے کے طور پہ جو ہے نا وہ. تو اب ہم چونکہ ہمارے بیسک ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا ہے،
مسئلہ کشمیر کی اصل صورتحال کو لوگوں اس حوالے سے محکمہ اطلاعات اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اور اس میں شکر گزار ہوں آپ کے جو پرنٹ میڈیا ہے، بالخصوص جو ریاستی اخبارات ہیں، اور ابھی جو ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا جو مختلف ہمارے پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، اس طرح وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں، ہمیں گلہ شکوہ تو رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے پی ٹی وی اور باقی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے انہوں نے اس پہ بڑا فوکس کیا۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور محکمہ اطلاعات نے بھی اسی طرح اس کو فوکس کیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل 100% درست ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں چھوٹی سی چھوٹی بات کو وہ نیگیٹو لے کے جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ وہ بڑی پچھلے دنوں میں ادھر چناری میں کئی دفعہ اس کو کوٹ کیا، چناری میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک بس کا، تو اس انڈین میڈیا نے اس کو ہماری پرانی روڈ ٹوٹی پھوٹی جو آزاد کشمیر میں ابھی نہیں ہے وہ دکھائیں جی کہ آزاد کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور وہ اپنا بتاتا ہے جی کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں مقبوضہ کشمیر میں، حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں روڈ انفراسٹرکچر سے لے کے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کو آزادی حاصل ہے، اور یہ نعمت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم اس پہ پورا فوکس کر رہے ہیں، ہم پوری طرح مانیٹر کرتے ہیں، ان کے میڈیا کو بھی مانیٹر کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اپنی حد تک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ اشتہارات کے معاملے میں، اشتہارات کے سلسلے میں اخبارات کا محکمہ اطلاعات کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈمی اخبارات کو بھی اشتہارات جاری ہوتے رہے ہیں۔ آپ کی زیر سرپرستی جو ہے، آپ نے اشتہارات کی منصفانہ تقسیم کے لیے کیا میکینزم ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ایک تو ظاہر ہے جو آپ نے بات کی ہے یہ ہمیشہ سے گلہ رہتا ہے اخبارات کو بھی، لیکن ہم نے کوشش کی آزاد کشمیر میں کہ ایک تو 2014 سے پہلے یہاں پہ آر او سسٹم نہیں تھا، اور بدقسمتی ہوتی تھی کہ وہی جو آپ نے کہا کہ ایسے اخبارات جو خود بخود ایک اخبار کو ہم نے اشتہار دیا، 10 اخبار اس کو لگا کے وہ بل کلیم کرتے تھے اور بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ ہم نے آر او سسٹم یہاں پہ نافذ کیا، ابھی تو اس سارے سسٹم کو جو شعبہ اشتہارات ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیا، اور پھر ہم نے اس کا ایک پالیسی بنائی۔ ابھی ہم نے تو ڈکلیریشن سے لے کے میڈیا پالیسی، ایڈورٹیزمنٹ پالیسی، مختلف پالیسیز لے کے آیا، تو اس میں ہم نے بنیادی یہ کیا کہ ہم دیکھیں اس میں کوئی پسند ناپسند نہیں تھی، گورنمنٹ نے کوئی نہیں کہا جی کہ ہمارے خلاف کوئی اخبار خبر ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اخبار کی سرکولیشن کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یہ بیسک چیزیں ہم دیکھ کے تو ہم ان کو اشتہار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی سیریس کمپلینٹ نہیں ہے۔ ہم نے جو پچھلے 4-5 سال میں جو اس پہ کام کیا ہے اس کے اچھے رزلٹس آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے 100% تو لوگ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی جو ہے نا مالکان، اور ہم مالکان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ورکرز ہیں ان کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، تو بہتری ہے اس میں، کافی بہتری ہے۔ اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے ڈی جی صاحب کہ اشتہارات جو ہیں وہ ریاستی اخبارات سے زیادہ دیگر اخبارات کو دے دیے جاتے ہیں، ایسا ہے کیا واقعی، اور اس کے توازن کو آپ کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ بعض معاملات میں پاکستان میں 18 امینڈمنٹ کے بعد کچھ چیزیں آئی ہیں جہاں پہ وہ کافی ساری چیزیں ڈی سینٹرلائز ہوئیں، تو کچھ چیزیں مثلا میڈیا کے حوالے سے سینٹرلائز ہوگی، پریس رجسٹرار پاکستان، وہ دیکھیں وہ سارے رجسٹرڈ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم پی آئی ڈی پاکستان کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ پہلے ہم وہاں پہ جب آڈٹ ہوتا تھا اے بی سی، تو اے جے کے گورنمنٹ یا اے جے کا کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ڈی جی انفارمیشن کو نمائندگی دی ہے وہاں پہ اے بی سی میں، وہ چونکہ سینٹرلائز ہو گیا، تو جو بات کر رہے تھے آپ اشتہارات کی، تو اس کو پھر ہم نے جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک کر کے بہتری کی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، بدترین حالات ہیں۔ آپ کنٹری نیوز کے پلیٹ فارم سے کشمیری جو ہیں، مقبوضہ کشمیر کے کشمیری، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، یہ انڈیا نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ وہ دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا، یہ ہم چھوٹا سا یہ کووڈ-19 آیا، ہمیں ماسک پہننا پڑ گیا تو سب کو احساس ہوا، اور کہ یہ کتنا مشکل ہے، تو ان بیچاروں کو لاک ڈاؤن ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں، اور ان کی انشاءاللہ العزیز ہمارے جو بھائی ہیں ان کی قربانیاں رائگانی جائیں گی، اور ہم بھی ان کے لیے دامے درمے سخنے پوری طرح حاضر ہیں، اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے۔ چونکہ آپ سیکٹری بھی ہیں پریس فاؤنڈیشن کے، تو پریس فاؤنڈیشن کے کیا اقدامات ہیں صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ موجودہ حکومت نے صحافیوں کے لیے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، یا ان کی کہہ لیں کہ صحافت کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا منصوبے ہیں، ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ ایک تو جو فلاح و بہبود کے حوالے سے یہ ہے جی کہ ہم نے ایک خدا نہ خواستہ کسی جرنلسٹ کی ڈیتھ ہو جائے، یہ پورے پاکستان میں یا کہیں نہیں ہے، تو ہم 3 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ تک ان کے ورثاء کو فوراً دیتے ہیں۔ پھر ایون یہ ہے کہ فوری تجویز و تکفین کے لیے ہم پیسے پہنچاتے ہیں، پھر ان کی شادی کے لیے، پھر ان کے بچوں کی شادی کے لیے، پھر ان کی بیماری کی صورت میں، اور ابھی جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے خصوصی طور پہ جن کے بچے حفظ کریں گے، قرآن کا ناظرہ پڑھیں گے، ان کو خصوصی انعامات دیے ہیں۔ بچوں کی ابھی ہم نے جو فوکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ جرنلسٹ کی جو ہے نا وہ ان کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، کہ وہ ظاہر معاشی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی جرنلسٹ کو بہتر سے جو ان کی بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرے۔ دوسرا آپ نے کویشچن کیا گورنمنٹ کے حوالے سے۔ جی، گورنمنٹ کے کیا منصوبہ؟ دیکھیں گورنمنٹ نے جہاں پہ محکمہ اطلاعات کو اسٹرینتھن کے لیے کام کیا، اب گورنمنٹ ہم نے گورنمنٹ سے ایک تجویز رکھی تھی کہ ہم پریس کلبوں کو بھی جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کریں۔ جی، اس کے لیے جہاں پہ گورنمنٹ نے مختلف ڈسٹرکٹ میں پریس کلب بنائے ہیں، تحصیلوں میں پریس کلبوں کے لیے کام شروع ہے، مظفر آباد میں اسٹیٹ آف آرٹ یہاں پہ جو سینٹر پریس کلب ہے اس کی بلڈنگ کا کام شروع ہے۔ جی، اس کے علاوہ ہمارا جو نیکسٹ فیوچر میں یہ ہے جی کہ ہم مختلف ورکشاپس کریں گے، ان کی جرنلسٹ کی ٹریننگ کے لیے کام کریں گے۔ پھر ابھی کووڈ میں جب پورا میڈیا پرسن متاثر ہوئے، شاید کسی صوبائی گورنمنٹ نے پاکستان کی جرنلسٹ کے لیے کوئی کام، پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اسپیشل گرانٹ، چاہے وہ گرانٹ تھوڑی تھی، وہ 10 ملین کی گرانٹ تھی، جو ہم نے تقریباً 1000 میڈیا پرسن کو جو ہے نا وہ ہم نے وہ جو امداد ہے وہ پہنچائی اس مشکل ٹائم میں۔ اور اسی طرح اب ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کی ہیں کہ آزاد کشمیر میں صحافیوں کے لیے مظفر آباد میں یہاں پہ ایک کالونی بنا رہے ہیں، زمین الاٹ ہو گئی ہے، میر پور میں آلریڈی زمین الاٹ ہے، اس کو ہم ڈیولپ کرنے کا پلان بنایا۔ کوٹلی میں 100 کنال جگہ لے لی ہے ہم نے، وہاں پہ ہم پلاٹ بنائیں گے۔ بمبر میں وہ انڈر پروسیس ہے۔ اسی طرح پورے ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جرنلسٹوں کو ان کی رہائشی سہولت فراہم کریں۔ ڈی جی صاحب، آپ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ یہ واحد میرے خیال میں وہ واحد محکمہ اطلاعات ہے کہ جو ڈیجیٹل سسٹم کی طرف گیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنا چینل، یوٹیوب چینل، اپنا پیج بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اخبارات کو بھی آئی تھنک جو ڈیجیٹلائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں ان کا بھی آپ نے ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے، وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے، ساتھ محکمہ اطلاعات کا جو ڈیجیٹل میڈیا سسٹم ہے اس کے بارے میں۔ ایک تو پہلے میں بتاتا ہوں جی کہ ہم نے اپنا ڈیجیٹل ٹی وی چینل شروع کیا ہے، ڈیلی نیوز جاتی ہیں، اور اس کے لیے ابھی ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں جس میں ہمارا کمپریہنسو قسم کا پورا ٹی وی چینل ہوگا، اور اس میں اسٹوڈیو سے لے کے ساری چیزیں بنا رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ابھی چونکہ نیکسٹ سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اسی پہ ذرا فوکس ہوگا، چاہے وہ اس کو صرف یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، وہ چلیں کریں۔ دوسرا کویشچن آپ کا تھا یہ ان کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے، رجسٹریشن کا یہ تھا کہ کوئی کرائیٹیریا ہو جائے۔ ابھی دیکھیں نا، اس کے لیے جب ہم شروع میں ہم نے کہا جی کہ اس کو ہم ایڈورٹیزمنٹ میں شامل کرتے ہیں، تو شاید ایک دن میں 300 اپلیکیشن آ گئی، جس بندے کے پاس اپنا موبائل تھا وہ لے کے آ گیا۔ تو اس کے لیے پھر میں چونکہ ذاتی طور پہ بھی اور گورنمنٹ بھی اس پہ بلیو کرتی ہے کہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا جائے، ہم اس کے لیے ایک پراپر پالیسی لے کے آئے، اور اس پالیسی کی روح سے ہم نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہے کہ وہ اس جو ڈیجیٹل میڈیا اس کا یہ اگر کوالیفائی کرتا ہوگا تو ہم اس کو
میڈیا لسٹ میں شامل کریں. رہا آپ کا سوال کہ ان کو ریگولیٹ کرنا، تو وہ اس کے لیے بھی ہم نے آزاد کشمیر کیبل آپریٹرز ایسوسیشن، آزاد کشمیر جو الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن جس کا اسد رضا میر اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا کے مختلف لوگوں کو اس میں شامل کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک کرائیٹیریا رکھیں جی تاکہ جرنلسٹ کو جہاں پہ پروٹیکشن ہو. اس کا بیسک جو مطلب یہ تھا کہ جرنلسٹ کو پروٹیکشن ہو، اور جو جرنلسٹ کے روپ میں جو غیر ضروری لوگ شامل ہو گئے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ ڈی جی صاحب کنٹینیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. کنٹینیوز کی پوری ٹیم کے ساتھ پارسا بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.